اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم دے دیا، پھر بھی فرمایا رب زدنی علما، اے محبوب میری بارگاہ سے کچھ مانگنا ہے تو علم بھی مانگنا، اور یہ سبق دیا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر اور میری نظر کے اندر کائنات کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر جو قابل طلب چیز ہے نا وہ علم ہے۔ کثیر ابن قیس کہتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو یاد فرمایا، کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، جاء رجل، ایک آدمی آیا اور حضرت ابو الدرداء کی صحبت میں بیٹھ گیا اور کہتا ہے انا جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الدرداء میں کسی اور شہر سے نہیں آیا، اس مدینے سے آیا ہوں جو مصطفیٰ کا شہر ہے۔ کس لیے آیا ہوں؟ ما جئتک لحاجۃ، اس دمشق کے اندر آنے کی میری کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے یہ بات پہنچی ہے، اس بات کی خبر پہنچی ہے، ایک حدیث ہے تیرے پاس مصطفیٰ کی جو صرف تو ہی بیان کر رہا ہے، اس ایک حدیث رسول کو لینے کے لیے اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر آیا ہو جہاں ایک نماز ادا کی جائے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اس مدینے کو چھوڑ کر آ رہا ہو جس مدینے کے سروں کو عاشق چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ حضرت ابو الدرداء نے پہلے اس کو حدیث سنائی، وہ والی نہیں جو لینے کے لیے آئے تھے، دوسری حدیث فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما یسلک فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا پہلے تو مجھے وہ حدیث سنا دو نا جو علم کی طلب کے لیے مصطفیٰ نے مجھے سنائی تھی، کہ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جس راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جو علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے لے کر اس کی درسگاہ تک جہاں سے دین سیکھنے جا رہا ہے، پورے راستے کے اندر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، دریا کے اندر چلنے والی مچھلیاں، سوراخوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس علم دین کے طلب کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش دعا کرتی ہے۔ میرا آقا کریم نے کیا فرمایا؟ جو آدمی علم دین سیکھ رہا ہے، سیکھتے سیکھتے اس دوران اس کو موت آ گئی، حضور نے فرمایا ایک